دوستو السلام علیکم. آج جمعے کا دن ہے اور ابھی جمعہ نماز کی تیاری میں ہے. آج میں آپ کو ایک باپ کی بات بتاتا ہوں کہ ایک باپ کو اپنی بیوی لے آئی ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر پاس لے آئی، کار بھی تھا، ڈرائیور بھی تھا. جب اس کو لے کے آئی اپنے ہاسپٹل میں تو وہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ ذہنی مریض ہے، آپ اس کا علاج کریے، جتنے بھی پیسے ہوں گے ہم پیسے پانی کی طرح بہا دیں گے. تو ڈاکٹر نے بولا ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ڈرائیور کو بھی لے جاؤ اور پیشنٹ کو چھوڑو، میں اپنے روم میں لے جاؤں گا، اس سے بات کروں گا. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے، بس اس کی بیوی اور ڈرائیور چلے گئے. جب وہ ڈاکٹر کے روم میں آئے تو رو رہے تھے بہت. تو ڈاکٹر صاحب نے اسے کہا کہ سر آپ مجھے بتائیں، آپ کو جتنی بھی اپنی باتیں یاد ہیں کل کی یا اس سے پہلے کی یا جو بھی باتیں یاد ہیں تو وہ مجھے بتائیں. مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کا علاج کر سکوں. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو میں رو رہا ہوں میں پاگل نہیں ہوں، میرے سے کسی نے پوچھا بھی کبھی نہیں کہ آپ کیوں روتے ہو، بس میں روتا رہتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ چلو مجھے بتاؤ. ڈاکٹر صاحب کو اس نے بتایا کہ صحیح میں ایک یتیم ہوں، میری والدہ تھی، مجھے اس نے، میرا باپ جلدی فوت ہو گیا تو میری والدہ تھی، بہت ہی خوبصورت تھی. تو اس نے کہا کہ میں شادی کر سکتی تھی، اتنی خوبصورت تھی میری اماں، لیکن اس نے میری وجہ سے شادی نہیں کی. مجھے بچپن سے سہارا دیا، جا کے کسی گھروں کا کام ڈھونڈا کرتی تھی. جب میں پڑھتا تھا میرے اخراجات بڑھتے تھے تو اماں بھی میری کام بڑھا دیتی تھی، دوسرے گھروں کا ٹھیکہ لے لیتی تھی. تو میں پڑھ لکھ کے ٹھیک ٹھاک اپنی پوزیشن میں آ گیا. تو میری اماں محنت کرتی تھی، مجھے پڑھاتی تھی. تو اس کے بعد میں ہوشیار تھا، مجھے میری نوکری لگ گئی، میں کسی کمپنی میں مینیجر لگ گیا. ٹھیک ٹھاک میں نے کمایا تو میں نے اپنا ادھر کوٹھا شہر میں لے لیا. تو میں اپنی اماں کو لے کے آ گیا شہر. میری اماں میرے ساتھ رہنے لگی اور میں جہاں کام کرتا تھا وہاں پہ مجھے کوئی لڑکی پسند آ گئی تو میں نے اپنا لو میرج کی. اس نے کہا کہ بھائی کورٹ میں شادی کریں گے. تو میں نے کورٹ میں شادی کی، ابھی ڈاکٹر کو سارا بتا رہے ہیں. تو میں نے شادی کر لی. شادی کے بعد میں اپنے گھر لے آیا تو اماں میری بولی کہ میں نے بڑا نخروں سے تیرے کو پالا اور میری کوشش تھی کہ بیٹا میں تیری دھام دھوم سے شادی دیکھتی، اپنے کسی پڑوس میں اپنی برادری میں کرتی، بس تو نے کر دی تو میں تیری خوشی میں خوش ہوں، بس ٹھیک ہے بیٹا. تو شادی ہو گئی، اس کے ساتھ بچے ہو گئے اس کے. تو اس کو بڑھاپے میں اماں کو دادی بن گئی، بچے خوش تھے. پھر وہ رو کے بتا رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو کہ میری اماں جب کھانستی تھی تو مجھے بیوی میری بولتی تھی کہ تیری اماں کھانستی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ بوڑھی ہے کھانستی تو کچھ نہیں. تو اس کی میں باتوں میں آ گیا. تو اس نے کہا کہ اولڈ ہوم جو ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کے آتے ہیں اماں کو. تو میں بھی اس بات پہ راضی ہو گیا. میں نے بولا چلو آپ چھوڑ کے آتے ہیں. اماں سے جا کے پوچھا اماں ابھی تو بوڑھی ہو گئی ہے، کھانستی ہے، یہ تمہاری جو بہو ہے پریشان ہوتی ہے.
اماں میں تجھے اولڈ ہوم میں چھوڑا ہوں. تو اماں بولتی اب بیٹا تو خوش ہے، بیٹا تو اس میں خوش ہے، بیٹا تیری خوشی کے لیے میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں جاؤں گی بالکل اگر تو خوش ہے تو. اماں بولا میں خوش ہوں اس لیے آپ کو بولا ہے. چلو اب چلا بیٹا بھلے چھوڑا. تو اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آیا میں، ڈاکٹر کو روتا اور بتاتا. تو میں اس کو چھوڑ کے آیا تو میرا گھر نزدیک تھا. میں ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن اماں کو دیکھنے جاتا تھا ایسے. پھر ہفتہ ہو گیا، پھر 2 ہفتے ہو گئے، پھر 5 مہینے ہو گئے، میں نہیں گیا. 2 سال ہو گئے میں نہیں گیا. پتہ لگتا تھا کہ فون لاتا تھا کہ ٹھیک ہے اماں کبھی بیمار ہے کبھی کیسے، پتہ لگتا رہتا تھا. لیکن ایک دن میں نے ٹھان لی، میں نے سوچا کہ جس اماں نے مجھے پالا پڑھایا اور اتنے مقام پہ پہنچا، بھی میں کیا بھی ہوگا میں اپنی اماں کو لے کے آؤں گا. تو میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میرا بیٹا تب ڈرائیور بن گیا تھا، ڈرائیوری کرتا تھا میرا بیٹا، گاڑی چلا سکتا. تو بیٹھا کے میرے کو بول رہا کہ ابو بیٹھو. میں بیٹھ گیا تو بولتا ہے ابو میں آپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑنے جا رہا ہوں. تو میں نے بولا کیوں؟ بولا کہ ابو آپ بہت روتے رہتے ہو، آپ کو تکلیف، اس لیے میں آپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو میرے کو اماں اسی ٹائم یاد آ گئی کہ میں نے اپنی اماں کو وہاں چھوڑا تھا. تو میں نے ارادہ کیا کہ میں گاڑی سے اترا کہ ابھی میرے کیا بھی ہو جائے میں اپنی اماں کو لے کے آؤں گا اور سیدھا میں اپنا گھر لے آؤں گا. ان کو رہنا ہے نہیں رہے ان کی مرضی ہے. یہی سوچ رہا تھا کہ اولڈ ہوم سے کال آئی، ہلو جی. بولا کہ بڑا انتظار کیا اماں تیری نے آپ کا کہ آج آ جائے گا کل آ جائے گا، لیکن آپ کی ماں ابھی گھنٹہ ہو گیا ہے فوت ہو گئی ہے. اللہ اکبر. تو فوت ہو گئی. اگر آپ آنا چاہیں اپنا میت کو لینے کے لیے تو آ سکتے ہیں، نہ تو ہم اسے اس کا کفن دفن کا بندوبست کریں. تو وہ اپنا وہاں پہنچا، اپنی ماں کو رو رو کے بولتا کہ اماں تو چلی گئی، اماں تو چلی گئی. تو ڈاکٹر صاحب میں بھی جب سوتا ہوں تو میری بس اس یاد کے سوا میرے ساتھ کوئی پرابلم نہیں. میری امی کی مجھے یاد آتی ہے جو میرے آنسو رکتے نہیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب دیکھ کے بولا کہ بھائی ابھی میں کیا کر سکتا. ڈاکٹر صاحب مجھے ایسی دوا دو کہ میری اماں مجھے بھول جائے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سائیں ابھی ایسا کرو کہ کل آپ کو میں دوا دوں گا. اس نے بولا ڈاکٹر صاحب آج کیوں نہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتا ہے کہ سائیں میری اماں کو بھی میرے سے گئے ہوئے یہ 4 سال ہو گئے، میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی ہے، میں بڑا ہوں. کیا پتہ میری اماں کس حال میں ہوگی. پھر یہ نہیں ہو کہ میں بھی اماں کرتا رہوں. میں کل اماں کو لے کے آؤں گا تو کل ہی آپ کی دوا کروں گا. سو دوستو اپنے ماں باپ کا قدر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ماں باپ کو زندگی دے، آپ کو زندگی دے. یہ زندگی بڑی بے وفا ہے. ماں باپ کی خدمت کرنے والا بندہ کبھی بھی دکھی نہیں ہوتا ہے. جب دنیا سے ماں چلی جاتی ہے تو پھر اس کا قدر بھی ہوتا ہے اور دل بھی کہتی ہے کہ ہے اماں ہو. ہماری تو اماں نہیں ہے، لیکن جب ایسا قصہ کوئی سناتا ہے تو خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. افسوس ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کا قدر کرو. بڑی